کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہندو ہیں ان کے لیے بھی کوئی پیغمبر اترا ہو، تو انہوں نے کہا ممکن ہے 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، ان میں سے چند کے نام قرآن مجید میں ہے، اس کے علاوہ ممکن ہے کہ وہ ہندو جو ہے رام کیا پتہ نبی ہوں، کیا پتہ نبی ہو، غالب گمان میرا بھی، پھر ہم اس کو بھی کہیں کہ یہ بھی اسلام تھا. یہی سر بھی نہیں، یہی اسلام تھا کہ ہندو جو مانتے ہیں رام جسے، وہ بھی اسلام کا پارٹ. عبداللہ بن عباس نے اپنی حدیث رقم کروائی ہوئی ہے، نوح علیہ السلام ہند میں تھے، نوح کا سیلاب ہند سے آیا ہے، ہند کے تنور ابلے ہیں. وہ کہاں ہے تنور ہے جو آدم علیہ السلام کا تنور واپس ملاتا ہے، وہ والا تنور نہیں جو نان بھائی کے پاس ہوتا ہے. وہ ایک لمبی ڈسکشن ہے، کسی اور پوڈ کاسٹ میں کریں گے. وہ تنور کیا تھا جو آدم علیہ السلام جنت سے نیچے لے کے آئے تھے، وہ روٹیاں پکانے والا ہمارا نا تنور کا اصل میں نفسیات وہ سیٹ ہوئی ہوئی ہیں. دیٹس اے ہالو پوائنٹ جو کہ ارتھ کے کور تک کنیکٹ کرتا ہے، وہاں سے پانی نکالا تھا. آپ سمجھیں دنیا کو فلڈ کرنا ہو تو بات کہیں اور چلی جائے گی. تو ہندوؤں کے پاس بھی وہی ہم بھی ہر قوم پہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے قرآن میں کہ کوئی ایسی قوم نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے خود ہدایت نہ دی، تو وہ کہاں سے دیتا؟ اللہ تعالیٰ نبی بھیجتے ہیں نا. صحیح ہے. تو نبی تو رام میرے اپنے ریسرچ میں، میرے اپنے گمان میں آف کورس کیا سرائی ہے کہ اتنی بڑی قوم کے اوپر انبیاء کی پوری لسٹ ہے اور رام نبیوں میں سے ایک نبی. میرا اپنا یہ وہ ہے ایسٹیمیشن ہے میری. ٹھیک ہے، بلیو نہیں ہے، ایسٹیمیشن ہے. ظاہر ہے ان کی کوئی ریٹرن چیز ہو جس میں بلیو کروں تو تب کہوں نا. وید میں نے پڑھ لی ہیں، میں نے وید پڑھ لی ہیں، ان میں سے زیادہ تر کارپس جو ہے وہ اسلام سے پوری طریقے سے اتفاق کرتا ہے. ٹھیک ہے. کنفرمیشن بائس کہتے ہیں کہ جب آپ پہلے سے یہ چیز مانتے ہو نا تو آپ ریسرچ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ ڈھونڈتے ہی وہ چیزیں، خود ہی دماغ آپ کا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جو کہ افرم کرتی ہیں، ویلیڈیٹ کرتی ہیں آپ کی اوریجنل بلیف کو. اس کو کرٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں. اس کا پوری کلاس لیتا ہوں میں، پورے سال کا کورس ہے، ہفتے میں ایک کلاس ہوتی ہے، 52 کلاسز کا کورس ہے میرا. صحیح ہے. کہ آپ سنے سنائے مسلمان نہ بنے، تحقیقی مسلمان بنے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں تحقیق فرض کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں کہ تم عقل نہیں لڑاؤ گے، لعلہم یتفکرون، مفکری نہیں کرو گے، فکر نہیں کرو گے میں آیتیں جو بتا رہا ہوں. افلا تعقلون، نہیں عقل نہیں لڑانی تم نے. یہ ضروری ہے کہ ہم سوچ سمجھ کے اللہ کو پہچانیں. یہ بہت یہ اسلام کی نصوص میں سے ایک نص ہے، کیونکہ قرآن بارہا اس بات کے اوپر احکام صادر کری جا رہا ہے. یہ کچھ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ قرآن کے اوپر تحقیق ہی نہیں کرتے. یہ بہت ہی بڑا مسئلہ. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض میں سے تسبیح نکال لیں گے. سمجھ آئی؟ ٹھیک. اس کو کہتے ہیں آج کل کا مسلمان جو صرف پوجا پاٹ کرتا ہے، وہ عبادت نہیں کر رہا سر. وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ It is incumbent upon you to get all the power. تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم ساری طاقت اپنے پاس لے کے آؤ. یہ قرآن کی آیت ہے. آپ طاقت اپنے پاس نہیں لے کے آ رہے تو پھر یہی طاقت رہ جاتی نا. تو یہ تو قبول ہونی ہی نہیں. اللہ نے کہا جب طاقت بھی نہیں آئے گا تو میں تو دعا ہی نہیں قبول کروں گا. بالکل ایسے ہے. تو اس سے کیا فائدہ؟ یہ تو ہم دعاؤں کے لیے کرتے ہیں نا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں قرآن عبادت، وہ والی عبادت کی وہ کتاب ہے جو کہ حکمرانوں کی عبادت ہے، حکمرانی کی عبادت ہے. ایکچولی انٹرسٹ کو یہاں پہ سب کرنا، اور اوپر سے وہ بین المذاہب دعا بھی کراتا ہے ٹرمپ، اور سارے مسلمان عالم بیٹھے ہوتے ہیں اس لیے کہ دنیا کے تمام انسانوں کی بقا کی دعا کریں گے ہم. اور 1 لاکھ بندہ تو نے پچھلے ہفتے مارا ہمارا، اس کے بعد تو دنیا کے انسانوں کی بقا کی دعا کروا رہا ہے، اور ہمارے سارے ٹٹو پہنچ بھی گئے ادھر. سوچیں آپ کا جو پچھلا سوال تھا نا، اس میں ایک اوریجنل جڑ ہے، نص ہے اس میں کہ اللہ نے پچھلی قوموں کی باتیں کیوں کی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے اس کا آنسر. میں آپ کو کوئی بھی کتاب دوں نا اور آپ کو بتاؤں کہ اس کتاب کے اندر ہیومن ڈیزائن کا پورا مینول ہے، تو آپ کو آدم علیہ السلام کے قصے سے بھی، نوح علیہ السلام کے قصے سے بھی، ادریس علیہ السلام کے قصے سے بھی، یوسف علیہ السلام کے قصے سے بھی، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کے قصوں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہیومن ڈیزائن ایک ہی اوج پہ آتا تھا، ایک ہی ٹیکنیک سے، اور ایک ہی سیٹ آف گناہ کر کے نیچے آ رہا تھا. پھر اوپر آتا تھا، نبی آتا تھا، اس کو پھر ہی سیٹ کرتا تھا، پھر یہ وہی والے 1 2 5 7 گناہ کرتے تھے، اور اس کے بعد ایک دوسرے کو کنونس کرتے تھے، اور لوگ اپنی سنی سنائی اپنے دادے کی دین کے اوپر آ کے وہی 2 نمبری جاتے تھے، اسی جگہ واپس کرتے تھے. یہ والتین والزیتون وطور سینین، یہ ہے اس آیت کی تفسیر کہ ہم جب تمہیں اوج دیتے ہیں تم پھر جیفری ایپسٹین کھول لیتے ہو اپنا. یہ لٹرلی جیفری ایپسٹین کیا ہے اس میں کہ تم اپنے نفس کی پرورش شروع کر دیتے ہو.
امریکہ کیا کر رہا ہے آپ کے سمجھ؟ انسانیت کی بقا کر رہا ہے؟ No, بالکل بھی not at نہیں. all. امریکہ از فار دی امیریکنز. یہ ان کا کریڈو ہے کہ بھائی ہم نے ساری دنیا کی ریسورسز امریکہ تک لے کے پہنچانی ہے. یہ ایگزیکٹ تفسیر ہے اس آیت کی کہ تم کیوں حارث ہو جاتے ہو. تم سمجھو لوگوں کی چیزیں کھا کھا کے تمہیں اپنے بندوں کو پال لو گے، جیسے میں آپ کا حصہ کھا کے اپنے بچے پال لوں گا اور سمجھوں گا کہ میرا پورا کا پورا انتظام ہمیشہ کے لیے ہوگا. یحسب ان مالہ اخلدا، جب اس کو مال ملتا ہے سمجھتا ہے ہمیشہ کے لیے مل گیا. جمع مالا وعددا، گنتا رہتا ہے اور کہتا ہے یہ تو ہمیشہ کے لیے اخلدا، میں تو ہمیشہ کے لیے امیر ہو گیا، ہمیشہ کے لیے ریسورسز آ گئی. یہ ہے اس قرآن کی اس آیت کے اوپر اور قرآن کی کتاب کے اوپر اینگل کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہسٹری پوری بتائی اور کہا کہ ٹکے کی اوقات نہیں ہے تیری، ایروگینٹ نہ ہو جائیں کہ تو سینٹر آف دا یونیورس ہے. تیرے سے پہلے بڑی قومیں آئیں، تیرے سے کئی زیادہ جدت کی، آسمانوں تک پہنچی. ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان تک پہنچا دیا ہم نے. وہ پوری کی پوری قوم کو مائنس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، سمیرینس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ایکیڈینس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تم لوگوں نے ہے کیا، پیٹرول چلا کے تو تم اس وقت لوہے کے جہاز اڑا رہے ہو. وہ تو چٹکی بناتے تھے، ادھر سے ادھر پہنچ جاتے تھے. آج تک پیرامڈز نہیں ایکسپلین ہو سکی ہماری سائنس سے. اللہ تعالیٰ قرآن میں لٹرلی بتا رہے ہیں تمہیں پتا بھی ہے تم سے کتنی بڑی قومیں آگے گزر چکی ہیں، تم اتنے ایروگینٹ ہو سمجھتے ہو کہ ہم ہیں پیک. یہ ہے وہ قرآن کو دیکھنے کی لینس.